بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آل اور اصحاب پر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سرپرستی سفر پر گامزن تھا۔ گرمی کی شدت تھی اور راستہ مشکل۔ ایسے میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں۔ جب بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے اور ان کے چہرے پر افسردگی عیاں ہونے لگی۔ البتہ منافقین یہ صورتحال دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا، اللہ کی قسم، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ پاک تمہارے پاس رزق بھیج دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی لشکر میں موجود تھے۔ آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو فوراً انتظام کرنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلے سے بھرے ہوئے 7 اونٹ خریدے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ دوسری طرف یہ دیکھ کر منافقین کے چہرے لٹک گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ 7 اونٹ پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ عرض کیا گیا، یہ 7 اونٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور اتنے بلند کیے کہ سر مبارک سے بھی اوپر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایسی دعا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی دعا کسی کے لیے کرتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات عثمان غنی کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ پاک، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے راضی ہو جائیں وہ آخرت میں سب سے بڑا انعام یعنی اللہ کی رضا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات دعا فرمائی۔ ویسے تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ہی صحابی جلیل القدر اور بلند پایہ فضیلت کے حامل ہیں اور سبھی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستارے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں ذو النورین کا لقب عطا کیا گیا۔ ذو النورین کا مطلب ہے 2 نور والا۔ ایک مرتبہ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عثمان وہ ہستی ہیں جنہیں فرشتوں میں بھی ذو النورین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی مشہور وجہ تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کہلانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ روز قیامت جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کے استقبال میں جنت میں 2 نور جگمگائیں گے۔
اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ وتر میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چونکہ قرآن بھی نور ہے اور رات کی نماز بھی نور ہے، اور عثمان غنی ان دو نوروں کو جمع فرمایا کرتے تھے، اس لیے بھی آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں، ہمیں اس واقعے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم گناہگاروں کو بھی ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، اور اس طرح ہم سب بھی آخرت کے سب سے بڑے انعام کو پا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل HM کے وائس کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔